نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کلور کوٹ ضلع بکھر کی قدیمی درسگاہ جامعہ رحیمیہ حسینیہ کا سالانہ تقریب ہے اختتام بخاری شریف کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان عزیز طلباء نے بخاری شریف کا پہلا سبق پڑھا تھا تو اس وقت بھی ہم حاضر ہوئے تھے اور ان کی زیارت بھی کی اور اس کی ادارے کی ابتدائی تقریب میں بھی شریک ہوئے تھے۔ اب پتہ بھی نہیں چلا اور سال ختم ہو گیا اور اب یہ اداروں میں اختتامی تقریبات ہو رہی ہے۔ انسان اپنے لیے بہت کچھ سوچتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے جو معاملات ہیں، کام ہیں، وہ میری منشا کے مطابق ہوں۔ اس طرح آج اس تقریب کے لیے بھی ادارے کے منتظمین کے بھی اور عزیز طلباء کے دلوں میں کئی خواہشات ہوں گی، کئی ترتیبیں ہوں گی، لیکن ہونا وہی ہوتا ہے جو من جانب اللہ ہو۔ تو یہ موسم کی شدت اور سردی، اس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جنوری میں اس حد تک ٹھنڈ چلی جائے گی، اور اس وقت حال یہ ہے کہ میں بکھر سے آیا ہوں تو سڑک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اس لیے اس میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اپنی محفل کو سجایا ہے، یہی کچھ جو ہے آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم ایک دفعہ باب العلوم میں تھے، وہاں پہ ختم بخاری تھا، تو ان حضرات نے بڑا اہتمام کیا اور شامیانے لگائے اور سارا کچھ کیا، لیکن بارش شروع ہو گئی تو وہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں، تو تقریب جو ہے مسجد میں منتقل ہونا پڑی۔ تو ہمارے استاد جی مولانا عبد المجید صاحب نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ اللہ کو یہی منظور تھا تو ہم اسی پہ بھی راضی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو بالکل دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پورے سال محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے، اور آج آپ جو ہے چند دنوں کے بعد اس ادارے کے مہمان ہیں اور پھر آپ یہاں سے بالکل رخصت ہو جائیں گے، یعنی آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ ایک انقطاع کو پہنچ رہا۔ لیکن اس کے بعد آپ جس میدان میں جا رہے ہیں، جہاں آپ جا رہے ہیں، ماحول میں جا رہے ہیں، اس میں بہت کچھ خرابیاں ہیں، آپ کو بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا اور ان کے جوابات بھی دینے پڑیں گے۔ اس کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب تک اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ جڑ کے نہیں رہیں گے تو میدان عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو فتنے باہر زمانے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے شجر سے وابستہ رہنا پڑے گا اور اپنے اساتذہ سے رہنمائی لینی پڑے گی، پھر جا کے آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ایسے ہی کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بہت مشکل بات ہے اور یہ آپ لوگوں کی خام خیالی ہوگی۔ اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اکابر جو ہیں آپ کے اوپر دستار فضیلت سجا کے آپ کے سروں کے اوپر، آپ کے اوپر اب ایک اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس اعتماد پہ پورا اترنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ اب یہ نہیں آپ کا تعارف کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں، اس طرح آپ کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ آپ کی پہچان یہ ہے کہ آپ جامعہ رحیمیہ حسینیہ کلور کوٹ کے فضلاء میں سے۔ اس تعارف کو جو ہے آپ نے باقی رکھنا ہے اور باقی چیزوں کو پشے پش ڈالنا، پھر جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور آپ جہاں بھی کھڑے ہوں، جس جگہ بھی کھڑے ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ،
یقین کے ساتھ اس میدان میں قدم رکھیں اور اس کے جتنے تقاضے ہیں اس کو پورا کریں۔ جب تک آپ تقاضے پورے نہیں کریں گے پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس کی مثال ہے کہ آپ خطیب ہیں اور آپ کے ذمے جمعے کا خطبہ ہے، تو اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر تیاری کے خود جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا موضوع آپ متعین کریں، پھر اس موضوع کے مطابق تیاری کریں اور تیاری کرنے کے بعد ایک معیاری گفتگو کریں۔ جب آپ اپنی مسجد میں یہ سلسلہ شروع کریں گے تو ابتداء میں سننے والے نہیں ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی بات جب ان کے کانوں تک پہنچنی شروع ہو جائے گی تو وہ محسوس کریں گے کہ ہمارا جو خطیب ہے وہ دوسرے خطیبوں سے ممتاز ہے، اس کی گفتگو کے اندر گہرائی بھی ہے اور مطالعہ بھی ہے اور ہمیں ہفتے بعد معلومات بھی مہیا ہوتی ہیں، تو پھر وہ آپ کے خطبے کے اندر بیٹھنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ بغیر تیاری کے پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ امام ہیں تو امام کے تقاضے اپنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی قرات بہت اچھی ہونی چاہیے کہ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہو اور نماز پڑھائے تو لوگ جو ہے نا شوق سے اس کی قرات سنیں اور ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ امام صاحب نے کتنی صورتیں پڑھ لی ہیں یا لمبی قرات کر لی ہے، تب جا کے بات بنے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے آپ کو آنا چاہیے مسجد میں، اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد بھی بیٹھے رہنا چاہیے تاکہ کسی نمازی کا، اہل محلہ کا یا مسجد والوں کا کوئی کام ہے آپ سے، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی اپنی مشکل بیان کرنی ہے، تو وہ آپ اس کے لیے ان کو وقت دیں تاکہ وہ بلا تکلف آپ سے رابطہ پیدا کر سکیں۔ اس طرح آپ اگر مؤذن بن رہے ہیں، کہیں آپ کو مؤذن کی خدمت لگی ہے، تو بھی اذان بھی خوبصورت انداز میں دینی چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ آپ اذان شروع کریں اور سامعین کہیں پتہ نہیں کس وقت ختم کرے گا۔ لیکن اگر آپ قرات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اچھے آواز کے ساتھ اذان دیں گے تو اس میں بھی لوگ آپ سے محظوظ ہوں گے، آپ کی ایک انفرادیت ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ مدرس بن رہے ہیں، سب سے مشکل شعبہ ہماری تعلیم و تعلم میں پڑھانا ہے۔ اس کے لیے بھی اگر آپ تیاری کر کے کلاس میں نہیں جائیں گے تو طالب علم آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ طالب علموں کا اعتماد حاصل کرنا اور اس کے بعد جس جگہ آپ تدریس کر رہے ہیں اس ادارے کی انتظامیہ کا اعتماد حاصل کرنا، یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ تب آپ کامیاب ہوں گے جب آپ کے اندر مطالعہ اور محنت کر کے سبق پڑھانے کی شوق ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ ان باتوں کے اوپر توجہ بھی دیں گے اور کوشش بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آنے والا وقت آپ کے لیے مبارک بنائے اور آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور آپ جو ہیں اس خدمت کی وجہ سے اپنے خاندان میں بھی ممتاز ہوں، اپنے علاقے میں بھی ممتاز ہوں اور اپنے استادوں کا سر بھی فخر سے بلند کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔
اللهم اصلح في ديننا وواسع في دارنا وبارك في رزقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم